یہ صحیح مسلم ہونا تھا، صحیح مسلم وہ صحیح. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. آج انشاءاللہ ہم لوگ ایک موضوع سے متعلق پڑھ رہے تھے. علم تنزلات القرآن، یہی پڑھ رہے تھے نا؟ علم تنزلات القرآن یہی پڑھ رہے تھے. اس میں اس کے 3 مرحلے تھے. کتنے؟ ایک کیا تھا؟ ہاں، النزول، یعنی النزول سے مراد نزول القرآن الی اللوح المحفوظ. دوسرا جی الی بیت العزہ. تیسرا جو ہے نزول القرآن علی قلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو ہے آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. آج اور آج کے بعد سے اس کو علم تنجیم القرآن بھی بولتے ہیں. تا نون جیم یا میم، تنجیم کیا بولتے ہیں؟ تنجیم. علم تنجیم القرآن، تنجیم القرآن یا علم تنجیم القرآن. تنجیم القرآن گویا کہ اصل موضوع رہے گا. وہ سمجھ رہے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں تنجیم القرآن. مصحف کے نیچے رکھو، لکھو. بعض اور مصحف کو نیچے رکھ کے لکھو. تنجیم القرآن یہ موضوع ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. یعنی تنجیم القرآن کا کیا معنی، اس کا مطلب، اس کو تنجیم القرآن کیوں کہا گیا، اس کو تھوڑا تفصیل سے پڑھیں گے ہم لوگ انشاءاللہ. بتا دوں؟ ہاں 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 نہیں، یہ سب لکھا چکا ہوں میں شروع کا. صرف یہ جو تیسرا ہے نزول القرآن، جو اللہ کے رسول کے سینے میں جو نازل ہو قرآن 23 سال کی مدت میں، اس پورے پیریڈ کو تنجیم القرآن کہتے ہیں، اس مرحلے کو. آرام سے.
ہو گیا؟ سب کا ہو گیا؟ پیچھے کیا ہے ابراہیم بھائی، ہو گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی جو زندگی ہے 3 سال کی زندگی سب جانتے ہو. تو اس مدت میں جو قرآن مجید نازل ہوا کتابی شکل میں ایک ساتھ تو نازل نہیں ہوا. 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوا. تو اس مدت میں جو قرآن مجید دھیرے دھیرے نازل ہوا اس کو یعنی علوم القرآن کی زبان میں تنجیم القرآن کہتے ہیں. اس کے متعلق ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ اصل موضوع رہے گا. سب سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تین سال کتنے 29 سال ہاں دیکھو ذہن میں کچھ اور ہے، لکھا کچھ اور ہو. ہاں ماشاء اللہ، معروف بات، بالکل واضح بات ہے یہ. اچھا، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو 23 سال جو قرآن نازل ہوا اس مدت کو علوم القرآن کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ تنجیم القرآن. کیا چیز؟ تنجیم. اب تنجیم کے معنی کیا ہے وہ جاننا ہے. تنجیم یہ جو لفظ ہے سب سے پہلی بات ہم لوگ یہ پڑھیں گے کہ تنجیم کا معنی کیا ہے. تنجیم نجمن، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ نجومن. یہ اسم ہوا، یہ کیا ہے؟ اسم. اس کا فعل ہے نجم ینجم. دیکھ رہے ہیں یہی نجومن مصدر، یہ فعل ہے اور یہ اسم ہے. اور نجم اسی سے مزید فی میں جو ہے نجم ینجم، تنجیمن. تو یہ لفظ جاننے کے لیے جاننا ضروری ہے. نجمن اس کی جمع نجوم، وہ اسم ہے، وہ اس کا جو فعل ہے نجم ینجم نجومن، اور اسی سے جو ہے یعنی مزید فی کا جو باب آتا ہے نجم ینجم تنجیمن، جیسے نزل ینزل تنزیلا، صرف یصرف تصریفا، رتل یرتل ترتیلا. یہ سب قرآن مجید میں استعمال ہوئے، اس لیے اس کی مثالیں دے رہا ہوں. اور فرق یفرق تفریقا. جی کرم یکرم تکریما. یہ سب اردو میں استعمال کرتے ہیں نا ہم لوگ. سمجھ میں آ گئی نا آپ کو بات؟ نجم ینجم تنجیما. اس سے پہلے کا جو ہے نجم ینجم، فعل ثلاثی ہو وہ الگ چیز ہے. وہ دو بھی فعل ہیں لیکن وہ ثلاثی، اس میں صرف 3 حرف رہیں گے. یہ 3 سے زائد. نجم گویا کہ 2 جیم آ گئے.
ہاں اس کی معنی کیا ہے؟ نجما جو فعل ہے اس کے معنی کیا ہے؟ نہیں، نجمون کے معنی ستارہ. اصل معنی عربی زبان میں ہوتا نا، ایک اصل معنی ہوتا ہے، ایک کبھی کبھار شرعی معنی، کبھی کبھار ایک خاص چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کو نجمون ستارے کو کہتے ہیں. لیکن نجمون کا اصل معنی، نجما ینجم نجوم کا اصل معنی، اس کا لفظی معنی، اسے ستارہ کیوں کہا گیا وہ بعد میں، اصل میں اس کا پہلا لفظی معنی نجما کا. کون انعام لینا چاہیں گے؟ پڑھیں، لکھ لیا؟ اتنا لکھ لیا آپ لوگ؟ لکھ لیا یا لکھ لیے ہیں سب؟ سب کی خبر ہے کیا؟ اچھا. اس کو میں صرف ایک ہی لفظ میں بتا دے سکتا ہوں، تنجیم القرآن کا معنی کیا ہے. ایسا نہیں ہوگا، تنجیم اسے کیوں کہا گیا وہ جاننا ضروری ہے، ہمیشہ ذہن میں رہے گا آپ کے انشاءاللہ. تو چلیے پڑھتے ہیں ہم لوگ. اصل میں نجما کا عربی زبان میں اصل معنی آتا ہے ظہارا. کیا ہے؟ ظہارا. طلع، کسی چیز کا ظاہر ہونا. نجما کا اصل معنی آتا ہے ظاہر ہونا. نجما کا اصل معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونا، کسی چیز کا طلوع ہونا، واضح ہونا. طلع اردو میں زبان میں بولتے ہیں ہم لوگ طلوع ہونا. طلع کے معنی سورج طلوع ہو چکا ہے، یعنی ظاہر ہو چکا ہے. سورج طلوع ہو چکا ہے یعنی ظاہر ہو چکا ہے. نجما کے اصل معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونا. ستارہ کیوں کہا گیا وہ بات کی چیز، لیکن اس کا اصل معنی یہی ہے کہ وہ کسی چیز کا ظاہر ہونا. قرآن مجید میں نجمون کا لفظ کئی جگہ پر استعمال ہوا ہے. نجمون بھی، اس کی جمع نجوم، وہ بھی کافی جگہوں میں. اذا النجوم انکدرت، النجوم بھی استعمال ہوا ہے، اور والنجم اذا ہوا واحد بھی استعمال ہوا ہے، جمع بھی. لیکن وہاں ستارے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. نجمون اپنے اصل معنی میں جس کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونا، ظاہر ہونا. اس کے معنی جو قرآن مجید میں آئے ہیں ظاہر ہونے کے صرف ایک جگہ، لیکن وہ بھی اصل معنی میں بتلاؤں گا ابھی آپ کو انشاءاللہ. پہلے یہ بتلاؤں آپ کو کہ نجمون کے اصل معنی آتے ہیں ظاہر ہونا. اصل معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونا. دیکھیں مثال کے طور پر آپ سورہ الرحمن میں، سورہ الرحمن آیت نمبر 6، آیت نمبر 6 کھولیے سورہ الرحمن. آپ دیکھیے سورہ الرحمن میں آیت نمبر 5 میں دیکھیے، الشمس والقمر بحسبان. الشمس والقمر بحسبان یعنی سورج اور چاند اپنے مقررہ حساب سے چل رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے جس رفتار میں اور جہاں جتنا جیسے کچھ انہیں چلنے کا حکم دیا ویسے وہ چل رہے ہیں. والنجم، النجم یہاں ستارے کے معنی میں ہے کیا؟ اہل علم کی بڑی تعداد مفسرین کی یہی کہتی ہے کہ وہاں پر النجم کے معنی ستارہ نہیں، وہاں پر النجم کے معنی آتے ہیں چھوٹے چھوٹے پودے. النجم کے معنی کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے پودے. والنجم والشجر یسجدان. ٹھیک ہے؟ والنجم والشجر یسجدان یعنی شجر اور پودے. شجر اس کو بولتے ہیں جس کے پاس بڑا تنا ہو. شجر کس کو بولتے ہیں؟ جو اپنے اصل شکل میں آ جائے، جس کے لیے تنا بھی ہو، ڈھالیاں بھی ہو، جس کی پوری شکل ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شجر. جس کے لیے ساق نہیں ہے یعنی تنا نہیں ہے، بغیر تنے کے ابھی ابھی ظاہر ہوا ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ پودے. پودے یا گھاس وغیرہ، سمجھ رہے نا آپ؟ جو ابھی تنے پہ نہیں کھڑا ہے
ہلکے پھلکے ابھی ابھی جو ظاہر ہوئے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ نجم. کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ نجم. والنجم والشجر یسجدان. بیٹھے بیٹھے بیٹھے. والنجم بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یعنی ایک چیز ہے والشمس والقمر والنجم بحسبان، ایک الگ چیز ہے کہ شمس بھی، قمر بھی، نجم بھی سب اپنی رفتار میں اپنے اپنے دائرے میں ہیں. تو یہاں پر جو ہے النجم کے معنی ستارے کے نہیں، النجم کے معنی درخت کے نہیں، پودوں کے ہیں، چھوٹے چھوٹے پودوں کے جو ابھی ابھی بھی ظاہر ہوئے ہیں، جن کے پاس تنا نہیں ہے. یہاں النجم کا وہی معنی لیا گیا ہے مفسرین کی بڑی تعداد نے. یہ بات واضح ہوگی. یہاں نجم گویا کہ اپنے اصل معنی پر اثر کر رہا ہے، اصل معنی اثر کر رہا ہے. یہاں پر نجمن کا جو اصل معنی ہے، نجمہ کا ظاہر ہونا، وہ اصل معنی یہاں پر اپنا اثر دکھا رہا ہے. اسی وجہ سے اسے پودے کہا جانے لگا، کیونکہ وہ اس کے اندر اصل معنی ہے ظاہر ہونے کا، ابھی ابھی ظاہر ہوئے ہیں، ابھی ابھی طلوع ہوئے ہیں. ایک اور آیت کریمہ، ایک معنی یہ اصل معنی جو ہے وہ ظاہر ہونے کا. ایک اور معنی دیکھیے سورہ الصافات سورہ نمبر 37 30 پر 7 آیت نمبر 80 پر 8 اور 80 پر 9. اسی پر 8 اور 80 پر 9 اللہ رب العالمین نے فرمایا فَنَظَرَ نَظْرَةً فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. اس کے بعد فقال انی سقیم. یہ قابل غور بات ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کافی باتیں کہی گئی ہیں. میں کبھی بولوں گا آپ کو کہ اس آیت کریمہ میں راجح معنی یہ ہے تو آپ ویسے ہی لکھنا راجح معنی. مزید آپ تحقیق کریں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور راجح نظر آئے. میری معلومات کے اعتبار سے بتلا رہا ہوں. اگر یہاں نہیں بول رہا ہوں میں، کسی بھی آیت کریمہ کی تفسیر میں یا کسی حدیث کی شرح میں بولوں کہ یہاں پر یہ معنی اصل راجح ہے، تو آپ جو ہے اسی اعتبار سے لکھیں کہ راجح معنی مطلب ہے کہ اور بھی اس کے اندر سے معانی ہے، اور بھی مطالب لیے گئے ہیں، اور بھی مراد لیا گیا ہے، لیکن یہ راجح ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ بتلاؤں گا کہ اس آیت کریمہ میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں، ان میں سے ایک اب کون سا راجح ہے میں وہ بتانا نہیں چاہتا ہوں. تینوں میں سے ایک معنی یہ بھی لیا گیا ہے. اب ذرا غور کر کے دیکھیں آپ. ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کی قوم کے لوگوں نے بلائے کہ ان کی ایک مخصوص عید تھی، ان کی ایک عید تھی، اس عید اور اس تہوار میں شریک ہونے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو ان لوگوں نے دعوت دی. ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو بلائے تو فَنَظَرَ نَظْرَةً، آپ نے ایک نگاہ ڈالی، ایک نظر ڈالے آپ فی النجوم، ستاروں میں، ستاروں کی طرف ایک نگاہ دوڑائی آپ نے، ایک نظر ستاروں کو دیکھا. سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ ایک نظر ستاروں کو دیکھا، پھر فقال، کہا کہ انی سقیم. اس آیت کریمہ میں بہت ساری باتیں ہمارے موضوع سے متعلق جو باتیں ہوئی کہ النجوم کے یہاں پر کئی معنی لیے ہیں. ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کو بھی پوجتی تھی، ستاروں کو بھی پوجتی تھی، ستاروں کو، چاند کو، سورج کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے، اب ظاہر بات ہے یہ واقعہ رات کا ہے، ستاروں کو دیکھنے کی بات، ستاروں کو دیکھنے کی بات کب کی ہے؟ رات کے، یعنی رات کے وقت میں ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے لوگوں نے پوچھے کہ کل صبح عید کے لیے نکلنا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف دیکھے، دیکھنے کے بعد اس انداز میں دیکھے گویا کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا ان سے تعلق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پھر ان کے قوم کے لوگوں سے کہا نہیں فی الحال میں تو بیمار ہوں. تو یہ معنی مراد لیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہ ان کو کسی طور پر بھی خوش کرا کے بھیجنے کے لیے کہ میں ان کے خلاف میں نہیں ہوں، ایک اچھی نظر سے اس کی طرف دیکھے، کہا کہ فی الحال بیمار تو ہوں میں آ نہیں سکتا ہوں. میں گویا کہ ایک طرح کا توریہ ہے، وہ توریہ بولتے ہیں، آپ دل میں کچھ اور معنی لیں اور سامنے والے کو کچھ اور بتلائیں. اس کا تعلق کبھی قول سے ہوتا ہے، کبھی فعل سے ہوتا ہے.
کہے کچھ اور مراد لی کچھ اور. جیسے انی سقیم میں ہے توریہ، یہ فعل کا توریہ ہے اپنے عمل سے. کہا کہ اس انداز میں دیکھ رہے کوئی کہ میں اس کا مخالف نہیں ہوں لیکن میں آ نہیں سکتا ہوں. ایک معنی یہ لیے سمجھ رہے نا، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کون سا معنی صحیح ہے، یہاں یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے موضوع سے متعلق اس کا کیسا تعلق ہے وہ. دوسرا معنی جیسے قتادہ ابن دعامہ سدوسی رحمہ اللہ معروف عالم دین ہے، انہوں نے اس کا معنی یہ بتلایا ہے جیسے کہ ابن منظور رحمہ اللہ نے لکھا ہے لسان العرب میں کہ النجوم کسی چیز کے ظاہر ہونے کو بولتے ہیں. کیا ہے؟ نجمہ کے معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونا، واضح ہونا. نجمہ کے کیا ہے؟ واضح ہونا. فنظر نظرۃ فی النجوم، ابراہیم علیہ السلام نے ایک نظر ستاروں کی طرف ڈالے، اس لیے کہ نجمہ کے معنی آتے ہیں وہ چیز جو ان کو کوئی رائے واضح ہو جائے، کوئی چیز ان کو بیان کر دی جائے کہ کیا معنی ہوگا. فی النجوم کے معنی فی النجوم نہیں ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے تفکر سے کام لیا، تدبر سے کام لیا کہ میں کیسے چھٹکارا حاصل کروں، کیا بول کے ان کو بھیجوں، میں کس انداز میں ترتیب اختیار کروں. تو پھر فی النجوم ایک چیز ان کو واضح ہوئی، ایک غور و فکر کر رہے تھے. فی النجوم گویا کہ ان کے اس عمل کو بتلانا مقصود ہے کہ ایک رائے ان کو یہ واضح ہوئی، یہ ظاہر ہونے لگی ایک بات ان کو کہ میں ان سے یہ کہوں کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں. گرچہ کہ دور کا معنی نظر آ رہا ہے یہ سمجھ رہے ہیں، لیکن دور کا معنی نہیں ہے، یہ اصل معنی بھی بتلانا مقصود ہے. فی النجوم ستاروں کی طرف دیکھا، ستاروں میں دیکھا، وہ معنی نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے معاملات میں غور کیا کہ کیا چیز واضح ہوگی مجھے، کیا چیز مجھے ظاہر ہوگی، میرے معاملات میں کون سی چیز مجھے سب سے زیادہ بہتر ہوگی، ابھی کیا کہہ کر کے اپنے قوم سے چھٹکارا حاصل کروں. واللہ اعلم. ایک معنی یہ لیا گیا ہے. ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہی معنی لی ہے. ایک بات اور اسی سے ملتی جلتی، ابھی جو دوسری بات بتلایا ہوں میں اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بتلائے ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمی عموماً جب کسی بارے میں سوچتا ہے تو اوپر دیکھتا ہے، کیا کروں میں، کیسے کروں وغیرہ. تو گویا کہ وہ معنی مقصود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا تو ستارہ دیکھنا مقصود نہیں، اوپر نگاہ اٹھائی ایک غور و فکر کرنے کے لیے، سوچنے کے لیے کیا جواب دوں، کیسے کروں حل. تو ایک چیز ان کو واضح ہوئی، ایک چیز ظاہر ہو گئی، وہ یہی کہ انہوں نے یہ کہہ کر کے ان کو بھیجا انی سقیم. بات واضح ہو گیا آپ کو. تو قرآن مجید میں یہ دو جگہ پر ہے جہاں ایک حد تک اہل علم نے جو اس کے تفسیر بتلائے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر نجم کے معنی اصل معنی ہے اس کا ظاہر معنی، یعنی وہ بھی ایک معنی اس کے اندر موجود ہے، وہ بھی اس کا ایک معنی موجود ہے. احادیث میں بھی نجمہ کا اصل معنی ہمیں ملتا ہے. احادیث میں بھی ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ اس میں دیکھیں بالکل واضح انداز میں، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیت میں آپ کو بتلایا ہوں اس میں وہ معنی بھی واضح ہوتا ہے، دوسرا معنی بھی نکل سکتا ہے جیسے مفسرین نے بتلائے. لیکن ایک حدیث ہے جس کے اندر واضح کہ نجمہ کے معنی اپنے اصل معنی میں، ظاہر ہونے کے معنی میں. ایک حدیث ہے صحیح مسلم کی، کتاب صفات المنافقین، صحیح مسلم میں کتاب صفات المنافقین. جی حدیث کے پورے الفاظ نہیں لکھاؤں گا میں، ضرورت کے اعتبار سے لکھاؤں گا. حدیث نمبر ہے صحیح مسلم میں کتاب صفات المنافقین، حدیث نمبر 2770 پر 9، 2770 پر 9. جی صحیح مسلم میں، صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین، صفات ہوتے ہیں نا، صفات ان کی جمع صفات، کتاب صفات المنافقین، باب نہیں ہے، حدیث نمبر ہے 2770 پر 9. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کافی بڑی ہے، حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں میں، اس میں آخری کا لفظ لکھا دیتا ہوں بس وجہ شاہد، آپ حدیث کی طرف رجوع کر لیجئے. حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معلوم ہے جب تبوک سے واپس آ رہے تھے، تبوک سے جب واپس آ رہے تھے، جب تبوک کے لیے نکل رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو منافقین ایک مسجد تعمیر کی، مسجد تعمیر کر کے آپ کو بلائے کہ آپ آ کے نماز پڑھیں. اس میں تبوک کو جاتے وقت تھا نا معاملہ،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تبوک کا معاملہ چونکہ بڑا سنگین معاملہ تھا، کہا کہ جاؤں گا واپسی پر انشاءاللہ میں آؤں گا. ایسے ہی چلے گئے. واپسی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ معاملہ کیا ہے ان کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھ کر کے سنائے. تو جاتے وقت بتلا کے گئے تھے کہ آنے کے بعد جو ہے نماز پڑھیں گے. جب واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نازل ہو گئی. سورہ توبہ کی آیتیں ہیں. بہرحال وہ بتانا مقصود نہیں ہے. تبوک سے جب واپس آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تبوک میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے کسی سے، ایسی فتح مل گئی، مسلمانوں کا زبردست روب ان پر طاری ہو گیا تھا. جب واپس آ رہے تھے تو بڑی جماعت تھی، صحابہ کے کل صحابہ نکل گئے تھے نا، بہت بڑی تعداد میں تھے صحابہ، کیونکہ سب کو جانے کا حکم دیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. فرض عین ہو چکا تھا اس وقت جہاد. جب واپس آ رہے تھے تو مسلمانوں کی بڑی تعداد تھی. کچھ مسلمانوں کی ایک جماعت ادھر سے نکلی، مسلمانوں کی جماعت ادھر سے نکلی، ایسے کر کے آگے نکل رہے تھے. سب ایک جماعت ہو کے نہیں نکلے، تھوڑی الگ الگ جماعت کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے ساتھ کچھ لوگ تھے جو الگ ہو کر کے جا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبار صحابہ تھے، ابو بکر عمر وغیرہ رضی اللہ عنہما. ان میں سے حذیفہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، حذیفہ بن الیمان، صاحب سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دوران کچھ منافقین تبوک سے واپسی پر اس طاق میں تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ایسی حالت میں پائیں کہ آپ کو کسی طور پر بھی قتل کر دیں. برابر وہ اسی انداز میں تھے، کب آپ کو ذرا سی آپ کے اندر غفلت پائیں، آپ ذرا سا سو جائیں، آپ ذرا آرام کریں، کسی سے بات چیت کرتے رہیں، کیسے جو ہے آپ کا فائدہ اٹھایا جائے آپ کو قتل کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل کیا اور بتلایا کہ یہ لوگ آپ کے تعلق سے سازش کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لوگ جو لوگ تھے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے کہا کہ یہ منافق ہیں. سب کے نام بتلا دیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو. اسی وقت تبوک سے واپسی پر ہوا تھا واقعہ وہ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کسی کی جنازے کی نماز پر، کسی کے مطلب سب کو اعتماد تھا ان کو، لیکن جب کسی کے تعلق سے شک وغیرہ ہوتا کہ اب اس کی جنازے کی نماز میں حذیفہ ہیں کہ نہیں دیکھ لیتے رضی اللہ عنہ. تو یہاں کہنے کا یہ مقصد ہے کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 لوگوں کے نام بتلائے کہ یہ اور یہ منافق ہیں. اس حدیث کو بتلاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی امتی 12 منافقا، میری امت میں 12 منافق ہیں. یہاں پر امت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو آپ کے ساتھ ہیں، انہیں یہ امت سے مراد بولے تو پورے قیامت تک بولیں گے تو صرف یعنی صرف 12 منافق ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے نا جی. وہ لوگ جن کو حذیفہ رضی اللہ عنہ کو نام بتلائے گئے تھے. لا يدخلون الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. ولا یجدون ریحها، اور اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائیں گے. حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ فی سم یا سم دو بھی ہے، قرآن مجید میں سم ہے، یہاں تک کہ وہ سوئی کے ناکے میں داخل نہ ہو جائے. 8 منہم تکفیکہم الدبیلہ، الدبیلہ کہا گیا، الدبیلہ. ان میں سے 8 لوگ ایسے ہوں گے، 8 لوگ ایسے ہوں گے جن کے کاندھوں پر سے ایک پھوڑا نکل پڑے گا، دنبل جسے بولتے ہیں، الدبیلہ یعنی دنبل. ان میں سے 8 ایسے ہوں گے جن پر دبیلہ، جو دبیلہ ان کے لیے کافی ہو جائے گا، دبیلہ دنبل، ایک پھوڑا انہیں ہلا کر کے رکھ دے گا اور وہ خود کافی ہو جائے گا ان کے لیے. سراج من النار، اصل میں وہ جہنم کی ایک آگ ہوگی، ایک چراغ ہوگا جو جہنم میں سے ہوگا. یظہر فی اکتافہم، ان کے کندھوں پر ایک طرف سے وہ ظاہر ہونے لگے گا. حتی ینجم من صدورہم، یہ اصل وجہ شاہد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی ینجم من صدورہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چراغ جو ان کے کندھوں کی طرف سے نکلے گا، ایک زبردست روشنی، آگ کا شعلہ رہے گا، سراج ایک آگ کا شعلہ رہے گا، وہ اس قدر نکلے گا وہ. حتی ینجم من صدورہم، یہاں تک کہ وہ ان کے سینوں سے ظاہر ہوگا، واضح ہوگا، ان کے سینوں سے ظاہر ہوگا. یہاں نجمہ کے معنی کیا ہیں؟ ظاہر ہونا، اس کے اصل معنی میں ہے یہ. حتی ینجم من صدورہم، یہاں تک کہ وہ روشنی، وہ آگ کا شعلہ ان کے سینوں پر سے ظاہر ہوگا، یعنی سینوں میں سے ظاہر ہوگا. واللہ المستعان. کیا ہے نہیں سمجھ میں آپ کو منذر بھائی؟
ہاں میں چہرہ بتلا رہا آپ کا جی صحیح بول رہا ہوں اچھا جی کیا بولیے کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے وہ کیسا وہ ہم کو نہیں معلوم غیبی چیز ہے غیبی چیز ہے امور غیبیات میں جیسے بیان کیا گیا ویسے ہی نہ آپ دیکھیں نہ میں دیکھا ہوں غیبی چیزیں ہیں یہ ایمان بالغیب اسی کو بولتے ہیں جیسے ویسے ہی ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں کرنا چاہیے لیکن ہمارے موضوع سے متعلق وہ حدیث بتلانا مقصود نہیں ہے وہ لفظ بتلانا مقصود ہے حتی ینجم من صدورہم ان کے سینوں سے ظاہر ہوگا ان کے سینوں سے ستارے نکلیں گے نہیں ان کے سینوں سے ظاہر ہوگا وہ آگ کا شعلہ وہ روشنی یہاں بات واضح ہوگی آپ کو ہاں یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے ایک اور حدیث ہے جو امام طبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الکبیر وہ ایک تو حدیث کی کتاب ہمارے پاس نہیں ہے دوسرا اس حدیث کے بارے میں بہت کوشش کیا وہ اس کی صحت کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چل سکا لیکن ہاں بولو ظاہر بات ہے 12 میں سے 8 کے لیے وہ کافی ہو جائے گا ورنہ جہنم میں سب جائیں گے لیکن 8 ان کے لیے یہ چیز ہوگی یہ عذاب ان کے لیے ان میں سے 8 کے لیے وہی دمبر کا تعلق اسی سے ہے وہ جو ظاہر ہوگی جو ان کے کندھوں سے نکلے گا اس کی روشنی یہاں سے ظاہر ہوگی حتی ینجم من صدورہم سب کا تعلق ایک ہے جی نہیں قیامت کے نزدیک کی بات نہیں ہے اس کا تعلق قیامت کے دن سے ہے قیامت کے دن سے ایک قرآن مجید میں اور احادیث میں قیامت کے موضوع کو ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے فی الحال آنکھوں دیکھا منظر ہے یا ایسا معلوم ہوتا ہے کبھی کبھار ماضی کا صیغہ استعمال کیا جائے ہو چکا ہے کر کے ہو چکا ہے جبکہ وہ ہو چکے کی بات نہیں رہتی وہ مستقبل اتنا یقینی ہے قیامت کا آنا اتنا یقینی ہے جیسے کہ ایک دن گزر چکا ہے وہ بتلانے کے لیے ماضی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے قرآن مجید میں یہاں ہوگا اس کی روشنی ان کے سینوں سے ظاہر ہوگی یہ سب غیبی چیز یہ کیا ہے نہیں معلوم ہم کو واللہ اعلم لیکن اللہ کے رسول نے کہا انہی الفاظ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی رکھیں گے یہ بہت اہم معاملہ ہوتا ہے یہ غیبیات کا جو معاملہ ہوتا ہے جہاں جو لفظ جیسے ویسے ہی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون شریعت محفوظ ہے آپ کے الفاظ محفوظ ہیں آپ نے جو بات فرمائی ہے وہ بات محفوظ ہے وہ کیسے وہ ہم کو نہیں معلوم تطبیق نہیں چاہیے وہ کیسے وہ حل نہیں کر سکتے ہم ہاں جی اچھا بہرحال ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ قابل غور ہے یہاں پر حتی ینجم من صدورہم وہ لفظ نہیں سمجھ میں آ گیا تو پھر پوری حدیث کی شرح ہونے کے بعد بھی کوئی فائدہ نہیں اصل بول رہا ہوں جو ہمارے موضوع سے متعلق بات واضح ہو گیا آپ کو ہاں ایک اور حدیث آتی ہے جو امام طبرانی رحمہ اللہ کی المعجم الکبیر ان کی ایک اور کتاب ہے الدعاء ان کی کتاب کا نام امام طبرانی رحمہ اللہ کی ایک اور ہے ابن العربی نہیں ابن العربی ان کی بھی کتاب ہے المعجم ان سب میں حدیث موجود ہے اس میں کیا ہے کہ واللہ اعلم اس حدیث کی صحت کے بارے میں لیکن مجھے امام حیثمی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیے امام ذہبی رحمہ اللہ بھی اس کی تفصیلات مجھے نہیں معلوم ہیں لیکن اس حدیث میں ایک بات ہے ایک لفظ ہے وہ حدیث دلیل کے لیے نہیں پیش کر رہا ہوں لفظ سمجھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں صرف یعنی عربی زبان میں نجمہ کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونا اصل معنی وہ بات بتلانے کے لیے بتلا رہا ہوں میں آپ کو اس میں کیا ہے کہ ایک خاتون جو قریش کی خاتون تھی قریش سے متعلق اس نے خواب میں دیکھا اس خواب کے اندر یہ بات بیان کی گئی یا معشر قریش خواب میں کسی نے کہا اسے یا معشر قریش ان هذا النبی المبعوث ان هذا النبی المبعوث فیکم
اس کے بعد جو اصل موضوع سے ہماری دلیل ہے، وَهَذَا إِبَّانُ نُجُومِ، إبان النجوم. جی، یا معشر قریش ان هذا النبی المبعوث فیکم وهذا ابان نجوم. یہ بات بتلائی گئی اس عورت کو آ کر کے خواب میں، ایک خاتون کو جو قریش سے متعلق تھی. یہ حدیث کی صحت کے سند کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں، یا اس حدیث سے کسی تعلق میں استدلال نہیں کر رہا ہوں. اس حدیث میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے ظاہری معنی میں، اور یہ عربی میں عام ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں اس حد تک ہی. یا معشر قریش، یعنی اے قریش کی جماعت، اے قریش کے لوگوں، ان هذا النبی المبعوث فیکم، یہ جو نبی ہیں مبعوث، جو ابھی بھیجے گئے ہیں تم میں، ابھی تمہارے اندر جو بھیجے گئے ہیں ان پر ایمان لے کر کے آؤ. وهذا ابان نجوم، اور ان کے ابھی کیا بولتے ہیں نجومی، ان کے ظاہر ہونے کا، ظہوری، ان کے ظاہر ہونے کا وقت آ چکا ہے. ابھی بالکل یہ موڑ آ چکا ہے کہ ابھی یہ ظاہر ہو جائیں گے، یعنی ان کا غلبہ ہو جائے گا، ان کی بات ہر جگہ چلی جائے گی، ہر کوئی ان کو جاننے پہچانے لگے گا. نجومی، ان کا ظاہر ہونا واضح ہو جائے گا، ان کا ظاہر ہونا ابان واضح ہو جائے گا. یہ بات آ کر کے ایک خواب میں بتلائی گئی. بہرحال وہ اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن نجوم یہاں پر نجم نجوم ان کے معنی میں نہیں ہے، یہاں پر نجوم ظہور کے معنی میں ہے. یہاں تک بھی بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو معلوم یہ ہوا کہ نجمہ کے اصل معنی آتے ہیں ظہارا، طلع، اسی سے لفظ بنا تنجیم. کیا ہے؟ تنجیم. اب اس کو تنجیم کا لفظ کیوں دیے؟ تنجیم القرآن، قرآن مجید کے 23 سال کا جو مدت ہے، قرآن جو دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوا، اس چیز کو تنجیم کا نام کیوں دیے؟ یہ سوال پیدا ہوا آپ کی دل و دماغ میں؟ آیا؟ اب نہیں، اس سے پہلے کی بات بول رہا ہوں. آیا تھا کیا؟ اچھا ماشاءاللہ، نہیں آیا تھا. چلیے، تنجیم، اس کا نام تنجیم کیوں دیے؟ وہ ہے تنجیم اس لیے دی کہ اہل عرب اسلام آنے سے پہلے بھی، اسلام آنے سے پہلے بھی، اسلام آنے سے پہلے بھی اہل عرب جو ہے تنجیم کس چیز کے لیے بولتے تھے؟ آپ میں سے کوئی بول سکتے ہیں؟ ابھی جیسے ہم لوگ بتلائے کہ نجمہ کا اصل معنی کیا ہے؟ ظاہر ہونا، ظاہرہ. تو چاند کے جو منازل ہوتے ہیں، مان لیجئے کہ 28 منازل ہیں اس کے، اب پورے مان لیجئے. تو کیا ہوتا تھا اس دور میں، اسلام آنے سے پہلے بھی، اس کے چاند کے جو منازل ہوتے تھے، چاند کے ہر منزل ایک دن نجم کرتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ ظاہر ہوتی. تو اہل عرب جب کسی سے قرض لیتے تو اتنا قرض لینے کے بعد وہ اسی وقت ادا نہیں کر سکتے تھے، یعنی مثلا ایک وقت لے لیا جائے، ادا نہیں کر سکتے تھے، تو اسے قسط قسط کر کے ادا کرتے، مہینے کو اتنا، مہینے کو اتنا کر کے ادا کرتے تھے. تو گویا کہ چاند کی جو منزل میں وہ قرض لیتے، دوسری ماہ کی اس منزل میں گویا کہ جیسے ایک ایک نجم ہوتا تھا، اس منزل کا جیسے جیسے نجم ہوتا تھا، اس منزل میں انہوں نے قرض لیے تو دوسری منزل میں اس کا قرض ادا کرتے. اسی کو کہتے کہ تنجیم الدیون. کیا بولتے تھے؟ ایک لفظ ہے دینون، دینون نہیں، دین نہیں بولنا، دین. دین کے معنی قرض کو بولتے ہیں. قرض سے چھٹکارے کی دعا یاد ہے؟ وہ یاد ہوتی تو یہ ہوتا. اسی لیے آپ قرض کی ادائیگی کے لیے، ہاں بولیے بولیے. واہ واہ،
یعنی ایک بات بتا رہا ہوں ایسی فائدے کی، قرض سے چھٹکارے کے لیے آپ جتنی بھی دعائیں کریں، میں جتنی بھی دعا کروں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر زبان کو جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے، ان کو ہماری ضرورت کی ہر چیز سکھائی گئی، ہر چیز آپ کو بھیجا ہی گیا اسی لیے، ہمارے اعتبار سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں۔ آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، معاشرہ بنتا ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان پر اللہ نے ہر اعتبار سے فضیلت دی ہے، مال میں بھی کوئی کسی کا محتاج ہوتا ہے اور کسی سے پیسے لے لے، قرض لے لے، کیسے اسے چھٹکارا ملے گا وہ تک دعا سکھلائی گئی، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسلام کی کشادگی ہے جو ہر چیز کو لپیٹ کے رکھا ہے، اس میں بھی بے سہارا نہیں چھوڑا اسلام نے۔ وہ دعا جو پڑھے گا اس کی دعا جلدی قبول ہوگی، کیونکہ نبوی دعا ہے، وہ اللہ نے سکھائی کہ ان الفاظ میں دعا کی جائے اللہ سے، تو سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، ہمارے جلدی قرض ادا نہیں ہوتے، ان سب کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی کہ ہم صحیح طریقے سے دعا نہیں کرتے اللہ سے، ان الفاظ میں دعا نہیں کرتے جن الفاظ میں اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف سوتے وقت بسمک اللہم اموت اللہم بسمک اموت واحیا وہی دعا ہے کیا ہمارے لیے؟ نہیں، یہ بہت بڑا معاملہ ہمارے لیے، وہ دعا یاد کرنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال ہاں، وہ دعا یاد نہیں ہے آپ لوگوں میں سے اکثر کو۔ اس کی جمع آتی ہے دیون، دینون، دیون قرض کو بولتے ہیں۔ تو تنجیم الدیون اس دور میں ایک اصطلاح تھی، اسلام آنے سے پہلے بھی عربوں میں، کہ قسطوار کر کے قرض ادا کرنا، قسطوار کر کے قرض ادا کرنا۔ تو تنجیم اسی لیے کہا کرتے تھے وہ کہ وہ ایک وقت پہ کر کے وہ اپنا پورا مسئلہ حل کر رہے ہیں، ایک ساتھ نہیں، ایک وقت کے ساتھ۔ تو اس کو کہا گیا تنجیم القرآن، جو 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے کر کے قرآن نازل ہوا، اسی سے وہ لفظ لیا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اچھی طرح بات سمجھ میں آ گئی جی؟ تو تنجیم القرآن اس اعتبار سے یہ لفظ بنا، تنجیم الدیون سے۔ اہل عرب میں عام بات یہ کہ میں نے قرض لیا ہوں، تنجیماً عطا کروں گا، میں تنجیماً ادا کروں گا۔ اسلام جب آیا ہے تو اسلام آنے سے پہلے غلامی کا دور تھا، سب جانتے ہیں، غلامی کا دور تھا۔ غلاموں کو جو آزاد کیا جاتا تھا اس کے مختلف طریقے تھے۔ ایک یہ تھا کہ آدمی ہے غلام کو آزاد ہی کر دے، چل تو آزاد ہو جا۔ کبھی کبھار یہ کیا جاتا تھا کہ کوئی اس کے پاس سے خرید لیتا، پھر بھی وہ غلام ہی رہتا لیکن اپنے پاس سے نکل جاتا۔ ایک اور صورت تھی جسے اسلام نے بہت زور دیا، اسلام نے اس کو جو ہے ایک عظیم انعام تھا وہ غلاموں پر اسلام کی طرف سے۔ یہ بہت اہم موضوع ہے انشاءاللہ، یعنی خاص کر جو مزدوروں کے سے متعلق ایک جو دن آتا نہیں، انشاءاللہ کسی دن ورکشاپ رکھیں گے انشاءاللہ غلامی سے متعلق اسلام میں کیا کیا کچھ چیزیں ہیں، بہت تفصیل بڑا موضوع ہے وہ، انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ گرچہ کہ آج غلام بحیثیت انسان کسی کا غلام بن جائے آج وہ نہیں ہے، لیکن موضوع اپنے آپ میں آج بھی بڑا اہم ہے، وہ کیسے میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، بہرحال یہ بتانا چاہ رہا تھا میں کہ ایک صورت یہ بھی تھی کہ غلام کے آزاد ہونے کی، اسے بولتے تھے مکاتبہ، معلوم آپ کو؟ المکاتبہ معلوم ہے؟ لکھا پڑھائی کرنا۔ وہ یہ تھا کہ غلام اپنے مالک سے یہ لکھائی پڑھائی کر لے کہ میں ماہانہ اتنا تم کو کما کر کے دوں گا، پھر اتنی مدت ہو جانے کے بعد پھر میں آزاد ہو جاؤں گا، جسے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا، ان کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے بات کر لیے تھے کہ میں ماہانہ اتنا کر کے کما کے دے دوں گا کام کر کے، پھر میں معاملہ میرا حل ہو جائے گا، میں آزاد ہو جاؤں گا۔ بہت معاملہ تھا، بہت تھا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ان کے لیے مدد کرو۔ تو جب مال غنیمت ملا تو اچھا خاصا دے دیے، تو انہوں نے پورا اٹھا کر کے دے دیے اس کو، اور یوں پورا آزاد ہو گئے وہ خندق سے پہلے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ ایسے بہت ساری مثالیں ملیں گی ہم کو۔ اس کو بولتے ہیں مکاتبہ۔ ایک اگر آپ کتاب العتق، آزادی سے متعلق جو کتاب ہے، گردن آزاد کرنے سے متعلق، غلامی سے متعلق جو حدیث کی کتابوں میں اس میں آپ کو یہ لفظ زیادہ ملے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اس تعلق سے بہت کچھ تفصیل سے لکھا ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی معاملہ تھا جسے تنجیم بولتے ہیں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تنجیم المکاتب، یعنی وہ ایک مقرر کر لیتا ہے کہ ماہانہ میں اتنا دوں گا، اسے تنجیم۔ سمجھ میں یہ بات آپ کو؟ ورنہ آپ لفظ ترجمے میں پڑھیں گے تو نظر نہیں آئے گا آپ کو، عربی میں جا کے پڑھیں گے تو یہ لفظ آپ کو بکثرت ملے گا، تنجیم کا لفظ۔ تو اسی سے یہ لفظ بنا تنجیم القرآن، کہ قرآن 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوا، اس کو اس اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، تنجیم القرآن۔ ابھی بات اچھی طرح واضح ہوگی نا الحمدللہ؟
اصل موضوع میں داخل ہوں ہم لوگ جی. کیونکہ اس کو ایک لفظ میں بھی بول سکتے تھے. تنظیم القرآن کے معنی یہی ہے کہ دھیرے دھیرے نازل ہونا, لیکن یہ اس سے لفظ بنائیے, یہ بھی جاننا ضروری ہے ہمارے لیے انشاءاللہ. چلیے سورہ فرقان کھولیے. آنے والے ہفتہ, اچھا میں گزشتہ بار ایک سوال کیا تھا میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو پہلے لوح محفوظ میں رکھا, پھر بیت العزہ میں, پھر 23 سال کی مدت میں اللہ کے رسول پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا سوال دوبارہ. تو سوال یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کیا لوح محفوظ سے قرآن لیتے اور آ کر کے اللہ کے رسول کو وقت وقت پر دیا کرتے تھے, یا بیت العزہ سے ضرورت کے بقدر لا کر کے دیا کرتے تھے, یا قرآن ہے تو بیت العزہ میں لیکن اللہ تعالیٰ سے براہ راست سن کر کے لایا کرتے تھے؟ سورہ 26 شعراء, شاعر کی جمع شعراء, اس میں کیا ہے؟ احسنت جی ماشاءاللہ. کون سی کتاب پڑھ کے؟ کس کی؟ شیخ الطیار کی, سلیمان بن مساعد الطیار. اچھا وہ عالم ہے کیا؟ کون؟ شیخ یاسر. اچھا ماشاءاللہ. اچھا اچھا بولیے. کوئی مفسر جو ہے اس کی آج تک جو ہے یہ نہیں کہی کہ جو ہے قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ سے کس طرح نازل ہوا ہے, اور لوگ صرف حکم کی تعمیل کی ہے. او گڑبڑی ہے. لا حول. اسی لیے میں اتنا پوچھا, میں وہ سب عالم ہی کیا کر کے, ورنہ میں اتنی ضرورت نہیں میرے اندر اتنی پوچھنے کی. سب بہت گڑبڑی ہے, سب کتابوں کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے. میں آپ کو انشاءاللہ بتلاؤں گا, آپ ذرا صبر کے ساتھ دھیرے دھیرے میرے ساتھ چلیں, پھر میں آپ کی نشاندہی کروں گا کیسے مطالعہ کرنا چاہیے, کس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. اللہ المستعان. جی چلیے. اور نہیں, وہ تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہی. کہاں سے؟ بیت العزہ سے یا براہ راست اللہ سے؟ نہیں جی, آپ نہیں بول دیا تو کوئی بیت العزہ کا نام نہیں لے گا. ہاں چلیے. ہاں اور ہاں ایسے کچھ جواب آ رہا تھا, کچھ آواز آ رہی تھی نا, کچھ نہیں. اچھا یہ اشاعرہ کا منہج ہے. ہاں وہ معلوم کرنا. اور ہندوستان جی ہاں جی, اللہ حفاظت فرمائے ہمارے دین اور ہمارے عقیدے کی. جی اشاعرہ وہ جماعت کو بولتے ہیں. اشعری ایک واحد کو بولتے ہیں, واحد اشعریون واحد کو بولتے ہیں. ہاں غلط ہے وہ, 100% غلط ہے وہ, نعوذ باللہ. جی غلط بول کے لکھے ہیں. ان کا نہیں چاہیے, انہوں نے کیا لکھا ہے وہ بعد میں صحیح کیا ہے وہ نہیں لکھے. ارے یہ کوئی بات ہوئی؟ معلوم ہے, امام زرخانی کی کتاب ہے ہمارے پاس. ہاں شیخ عبدالعظیم الزرخانی, وہ اشعری ہیں. وہ نہیں, غلط ہے کہ نعوذ باللہ. میں بھی بتاؤں گا آپ کو. دیکھیے کتاب لے کر آئیے, مناہل العرفان فی علوم القرآن, 2 جلدوں میں ہے, الزرخانی کے. لے کر آئیے. دیکھیے سوال سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ دوبارہ کروں میں؟ سوال اچھی طرح سمجھ میں آیا آپ کو؟ ایک اور بولوں, بارک اللہ فیکم. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں رکھا. پورے آسمانی کتابیں ہیں, اس میں قرآن بھی ہے, لیکن قرآن مجید کو اللہ کے رسول پر نازل کرنے سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم بیت العزہ میں اللہ نے قرآن مجید کو اتارا. پھر وہاں سے 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے کر کے نازل ہوا. تو جبرائیل علیہ السلام کیا لوح محفوظ سے لے کر اللہ کے رسول کو دیا کرتے تھے, یا بیت العزہ سے وہاں سے قرآن کا کچھ حصہ لا کر دیتے تھے, یا وہ براہ راست اللہ سے سن کر کے آتے تھے, آ کر کے سناتے تھے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ بات واضح ہو گئی جی. یہ سوال ہے. کون جا کے ڈھونڈ رہے ہیں؟ مناہل العرفان, اس کے نیچے ابو یحییٰ, تھوڑا آپ جائیں گے بہتر رہے گا. ہاں چلیے.
دو جلدوں میں. ہاں جلدی ہاں بعد میں پڑھیں گے کہتے ہیں. ہاں یہ 2 جلدوں میں ہے مناہل العرفان فی علوم القرآن. آپ دیکھیں گے یہ کتاب بہت مفید ہے ماشاءاللہ, لیکن اشعری ہونے کی وجہ سے بہت سارے عقیدے کی غلطیاں ہیں اس میں. ہاں عام آدمی اس کا ادراک نہیں کر سکتا. اب میں جو آپ کو بتلانے چاہ رہا ہوں, آپ دیکھیے قرآن مجید میں انزال, یہ جو لفظ ہے انزال کیا ہے؟ ایک لفظ ہے انزال. وقت ہو رہا ہے لیکن 1-2 منٹ زائد ہو جائیں آج, کوئی حرج نہیں انشاءاللہ, تھوڑا اس مسئلے کو یہ کر لیں گے. ایک لفظ ہے تنزیل. ان دونوں کے معنی آتے ہیں نازل کرنا, نازل ہونا نہیں, کسی چیز کا اترنا نہیں, کسی چیز کو اترانا, نیچے ڈالنا, کسی چیز کو نازل کرنا. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ انزال کے معنی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر یہ لفظ استعمال کیا کہ ہم نے نازل کیا. آسمان سے آپ دیکھیں گے کہ بارش بھی نازل ہوتا ہے, بارش بھی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو اسے نازل کرتا ہے, اسے اتارتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کون سی جگہ ہے جہاں سے بارش کا پانی اترتا ہے, وہ کہا اللہ نے قرآن مجید میں. جیسے مثال کے طور پر کہا اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا, اس کے بعد مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ, یعنی ہم نے بارش کو, پانی کو اتارا, پانی کو نازل کیا. کہاں سے؟ من السماء, نہیں اتارنے والا رب العالمین, لیکن اس کی جگہ کہاں ہے وہ بتلا دیا رب العالمین نے. وَأَنزَلْنَا الْقُرْآنَ مِنَ السَّمَاء, ایسا نہیں کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ, ہم نے, اس کی نسبت براہ راست اللہ سے کسی اور جگہ سے نہیں. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. اس سے پہلے تنزیل من رب العالمین, یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اس کے بعد دیکھو تنزیل کا تعلق کس سے ہے, کسی چیز سے ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے؟ براہ راست جی تنزیل العزیز الرحیم, عزیز اور رحیم رب العالمین کی جانب سے اس کی نسبت ہے. من رب العالمین, من رب العالمین. آپ دیکھیں سورہ الزخرف کھولیے, الزخرف کا بالکل ابتدائی حصہ, اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا حامیم والکتاب المبین انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ. نہیں وہاں پر نہیں, شاید سورہ ہود کے شروع میں رہے گا میرا انداز. جی سورہ ہود آیت نمبر 1, سورہ ہود آیت نمبر 1 اور سورہ النمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 6, ان دونوں میں بھی دیکھیں آپ. سورہ ہود میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 1 میں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر, حکیم خبیر کی طرف سے, وہیں سے. اور سورہ النمل میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام نے براہ راست سن کر کے قرآن لے کر کے آئے. ایسا نہیں کہ وہ لوح محفوظ سے جا کر کے لے کر آئے, ایسا نہیں ہے کہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو بیت العزہ سے لے کر کے آئے. سعودی عرب کے ایک عالم ہیں, یعنی خالد السبت, نام سنے آپ لوگ؟ خالد السبت, یہ جو مناہل العرفان ہیں اس میں عقیدے کی غلطیاں کہاں کہاں ہیں اس پر 3 جلدیں انہوں نے لکھی ہیں, وہ بھی میرے پاس موجود ہے الحمدللہ. الزرقانی کی جو کتاب ہے علوم القرآن کی بہت مفید کتاب ماشاءاللہ, لیکن اشاعرہ کی کتابیں پڑھنے سے بہت بچ کے رہنا, بہت زہر اگلیں گے. یعنی اتنی لطافت, اتنی باریکی سے آپ کے عقیدے کو سلب کیا جاتا ہے, لے لیا جاتا ہے, شعور بھی نہیں رہے گا اس قدر باریکی کے ساتھ. واللہ المستعان. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت زبردست رد کی, اور اللہ جزائے خیر دے ان کو. شاید ہمارے پاس کتاب ہوگی یہاں پر, یہ جو کتاب دیکھ رہے ہیں دراسات فی علوم القرآن الکریم, علوم القرآن پر یہ بڑی زبردست کتاب مکی کے پروفیسر ام القرا کی ہے.
دراستٌ فی علوم القرآن الکریم، اس میں بھی انہوں نے حافظ جلال الدین السیوطی رحمہ اللہ ان پر بھی بہت رد کیا ہے انہوں نے، کہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے بھی جو الاتقان فی علوم القرآن ہمارے پاس ہے 4 جلدوں میں، اس میں بھی انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ کہاں سے لیے نہیں معلوم، لوح محفوظ سے لے سکتے ہیں. یعنی غیبی بات میں کیوں یہ ایسی بات کرتے ہیں؟ یہ اصل میں رب العالمین کا جو نزول ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عرش پر مستوی ہونا ہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے. ایک بات مانیں گے تو دوسری بات ماننا پڑے گا ان کو، چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مستوی علی العرش ہونے کا انکار کر چکے ہیں، تو اس کو انکار کرنے کے لیے ہر چیز کو نکالتے جائیں گے. وہ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ اشاعرہ کی کتابیں پڑھنے کے لیے ان کی فکر ان کی اتنی خطرناک ہوتی ہے، واللہ المستعان، آدمی ایسی بہہ کے چلے جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا اس کو، واللہ المستعان. جی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جبرائیل علیہ السلام نے براہ راست سن کر کے آئے. یہ اہل السنہ کا متفقہ معاملہ ہے، یہ اہل السنہ کا. بس سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس معاملے میں کافی تفصیل سے لکھے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ان کو، کیونکہ اس معاملے میں اشاعرہ نے بہت ٹھوکر کھائی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء. ماتوریدیہ ان سے بدتر ہیں، ماتوریدیہ ان سے بدتر ہیں. اب ظاہر بات ہے آپ کو ماتوریدیہ کس چڑیا کا نام ہے، اشاعرہ کس چڑیا کا نام نہیں معلوم رہے گا تو ان سے بدتر کہاں سے معلوم ہوں گے؟ ان کے عقائد نہیں معلوم، ان کے عقائد کا معلوم رہیں گے. لیکن جو دھیرے دھیرے جاننا، ہندوستان میں جتنے بھی دیوبندی لوگ ہیں سب اشاعرہ ہیں. اشاعرہ ہی نہیں بلکہ دیوبندی کے بڑے بڑے علماء دیوبندیوں کے ماتوریدیہ ہیں. ان کا خطرناک عقیدہ ہے ان کا، آپ تصور نہیں کر سکتے. حتیٰ کہ ہمارے پاس حدیث کی شروحات ہیں یہاں پر، اس میں بھی جہاں اسماء حسنہ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات کا معاملہ آتا ہے، یعنی بذل المجہود، آپ سنیں آپ لوگ، سنن ابی داؤد کی شرح ہے، بذل المجہود ہمارے پاس اوپر ہے 5 جلدوں میں، بذل المجہود. مولانا خلیل احمد سہارنپوری جو دیوبند کے دارالعلوم دیوبند کے عالم ہیں، شرح ان کے ہمارے پاس موجود ہے. کتاب السنہ جو عقیدے کا چیپٹر ہے سنن ابی داؤد کا، اس میں انہوں نے اللہ رحم فرمائے ان پر، اس قدر انہوں نے اشاعرہ اور ماتوریدہ عقائد کو انہوں نے اتنا زور دیا ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. ان کا پورا عقیدہ یہی ہے اشاعرہ کا. یہاں کے جتنے بھی دیوبندی لوگ ہیں سب بریلوی لوگ، ان کا یہی عقیدہ ہے اشاعرہ اور ماتوریدیہ کا، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعلق سے بالکل ایک غلط عقیدہ ہے جو صحابہ کا نہیں ہے. وہ ظاہر باتیں جاننا چاہیے دھیرے دھیرے انشاءاللہ. چلے اس موضوع کو ہم لوگ تفصیل سے آنے والے ہفتہ پڑھیں گے، اور اس میں قرآن مجید کو دھیرے دھیرے نازل کرنے کی کیا کیا حکمتیں ہیں، ایک ایک بات کو لے کر ہم لوگ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.